آداب۔ مختار مسعود کی کتاب آواز دوست پیش خدمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشک مغز و خشک تار و خشک پوست، از کجا می آید این آواز دوست؟ دیباچہ۔ اس کتاب میں صرف دو مضمون ہیں، ایک طویل مختصر اور دوسرا طویل تر۔ ان دونوں مضامین میں فکر اور خون کا رشتہ ہے۔ فکر سے مراد فکر فردہ ہے اور خون سے خون تمنا۔ مختار مسعود، لاہور، 18 رمضان المبارک 1392 ہجری، 27 اکتوبر 1972۔ فہرست: مینار پاکستان، صفحات 9 تا 44، کہت الرجال، صفحات 45 تا 231۔ انتساب: پرے کاہ اور پارائے سنگ کے نام۔ وہ پرے کاہ جو والدہ مرحومہ کی قبر پر اگنے والی گھاس کی پہلی پتی تھی، اور وہ پارائے سنگ جو والد مرحوم کا لوح مزار۔ مینار پاکستان۔ مینار قرارداد پاکستان کی مجلس تعمیر کی نشست تھی۔ میز کے ارد گرد تمام اراکین جمع تھے۔ میں آج ان میں پہلی بار شامل ہوا تھا۔ کارروائی کی پہلی شق غور کے لیے پیش ہوئی۔ میرا ذہن اس وقت برنارڈ شاء کے اس مقولے پر غور کرنے میں مصروف تھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کی حدیں مل جائیں اسے خوش بختی کہتے ہیں۔ میں بلحاظ عہدہ اس مجلس کی صدارت کر رہا ہوں، مگر عہدے کو ایک عہد وفا کا لحاظ بھی تو لازم ہے۔ میرے عہدے کا تعلق تعمیر سے ہے، میرے عہد کا تعلق تحریک سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے سنگ و خشت کے بجائے جہان نو کی تعمیر اور افکار نو کی تعبیر سمجھا۔ میں نے اس مینار کو الفاظ اقبال جلوہ گہ جبرائیل جانا اور سوچا با کی گویم سر ایمانا که نور روی دوست، با دماغ من گلو با چشم موسی آتش است۔ عرفی شیرازی کے اس شعر کا مفہوم ہے، کس سے کہوں میں حقیقت کا یہ راز کہ دوست کے چہرے کا نور میرے مشام میں پھول ہے اور موسیٰ کی نگاہ میں طور سینا کی آگ۔ مینار کی تعمیر کے ابتدائی دنوں میں جب میرا اس کی تعمیر سے کوئی سرکاری تعلق نہ تھا، میں محض تعلق کے خاطر کے واسطے سے وہاں جا پہنچا۔ بنیادیں بھری جا چکی تھیں، باغ میں ہر طرف ملبہ پھیلا ہوا تھا، مینار بلندی کی طرف مائل تھا۔ روکار بانسوں کی باڑ میں یوں چھپی ہوئی تھی کہ عمارت تو نظر نہ آئی، مگر اردو شاعری میں چلمن کا مقام مجھ پر واضح ہو گیا۔ نزدیک جانا چاہا تو چوکیدار نے سختی سے روک دیا۔ یہ تو اس چوکیدار کا ہمسر نکلا جسے مولوی عبدالحق نے وائس رائے کو ٹوک دینے پر آثار قدیمہ سے نکال کر چند ہم اثروں میں شامل کر لیا تھا۔ اب کہاں روز روز عبدالحق پیدا ہوں گے اور کسے فرصت ہوگی کہ اثر نو کے ملبے میں عزت نفس کی تلاش کرے اور ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات پر مضمون لکھا کرے۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، یہ کیا بن رہا ہے؟ کہنے لگا، یادگار بن رہی۔ آج جب کارروائی کے لیے پہلا مسئلہ پیش ہوا تو میں نے کہا اسے ملتوی کیجیے تاکہ ایک اور ضروری بات پر بحث ہو سکے۔ میز پر لغات کا ڈھیر لگ گیا۔ سب متفق ہوئے کہ یادگار وہ نشان خیر ہے جو مرنے کے بعد باقی رہے۔ جب یادگار کا عام تصور موت اور فنا کے تصور سے جدا نہ پایا تو منصوبے سے یادگار کا لفظ خارج کر دیا۔ میز صاف کی گئی، لغات کی جگہ مینار قرارداد پاکستان کے نقشے پھیلائے گئے۔ جو تھوڑی بہت جگہ بچ گئی اس میں چائے کی پیالیاں سجائی گئیں۔ چائے شروع ہوئی تو بات بہت دور جا نکلی۔ کہتے ہیں جب اہرام مصر کا معمار موقع پر پہنچا تو اس نے صحرا کی وسعت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ عمارت بلند ہونی چاہیے۔ پھر اس نے بھربری اور نرم ریت کو محسوس کیا اور سوچا کہ اس عمارت کو سنگلاخ بھی ہونا چاہیے۔ جب دھوپ میں ریت کے ذرے چمکنے لگے تو اسے خیال آیا کہ اس کی عمارت شعاعوں کو منعکس کرنے کے بجائے اگر جذب کر لے تو کیا اچھا تقابل ہوگا۔
ہوا چلی تو اسے ٹیلوں کے نصف دائرے بنتے بگڑتے نظر آئے اور اس نے اپنی عمارت کو نوک اور زاویہ عطا کر دیا۔ اتنے فیصلے کرنے کے بعد بھی اسے طمانینت حاصل نہ ہوئی تو اس نے طے کیا کہ زندگی تو ایک قلیل اور مختصر وقفہ ہے، وہ کیوں نہ موت کو ایک جلیل اور پائیدار مکان بنا دے۔ اب جو یہ مکان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ عجائب عالم کی فہرست میں اضافہ ہو گیا۔ احرام کے معمار کو اگر اقبال پارک میں لا کھڑا کرتے تو اسے نہ جانے کیا کچھ نظر آتا اور وہ اس عمارت کو نامعلوم کیا شکل دیتا۔ اس کی غیر حاضری میں ہمیں یہ طے کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی کہ قرارداد پاکستان کو علامت اور عمارت کے طور پر کیا صورت دی جائے۔ باغ، جھیل، فوارے، مسجد، کتب خانہ، عجائب گھر، ہال، ہسپتال، دروازہ، درسگاہ یا مینار۔ فہرست کچھ اسی قسم کی بنی تھی اور بحث و تمہیز کے بعد کامیابی کا صحرا سر مینار سجایا گیا۔ موقع و محل کی نسبت ہو یا صورت و ساخت کی نسبت ماہرین کا متفق ہونا ممکن نہیں۔ اقبال پارک کے مشرق اور شمال میں وسعت اور ہریالی، مغرب میں ایک محلہ، کچھ جھگیاں اور گندا نالا، جنوب میں قلعہ، گردوارہ اور مسجد عالمگیری واقع ہے۔ سطح زمین سے دیکھا جائے تو 3 سفید بیضوی نوکدار گنبد اور 4 بلند سرخ پہلودار مینار اس خطے پر حاوی ہیں۔ ذرا بلندی سے دیکھیں تو اندرون شہر دریائے راوی اور جہانگیر کے مقبرے کے 4 مینار بھی اس منظر کا حصہ بن جاتے۔ 8 میناروں کے ہوتے ہوئے 9ویں مینار کا اضافہ کسی نے حسن جانا اور کسی نے بدذوق۔ اس بات کو البتہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ عمارت اپنی نسبت کی حیثیت سے منفرد ہے۔ دنیا میں کہیں کسی قرارداد کو منظور کرنے کی یاد اس طرح نہیں منائی گئی کہ جلسہ گاہ میں ایک مینار تعمیر کر دیا جائے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مینار کی ابتدائی صورت دفاعی ضرورت کے تحت وجود میں آئی، پھر اس کی علامتی حیثیت قائم ہوئی، اس کے بعد یہ دین کا ستون بنا اور آخر کار نشان خیر کے طور پر بنایا جانے لگا۔ مینار قرارداد ان ساری حیثیتوں پر محیط ہے۔ یہ نظریاتی دفاع کی ضرورت، تحریک آزادی کی علامت، دین کی سرفرازی کا گواہ اور ہماری تاریخ کا ایک نشان خیر۔ دفاعی مینار یوں تو میسوپوٹیمیا کے اختراع بتائے جاتے ہیں، مگر ان کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والے اہل روم اور بازنطینی تھے۔ ان کے یہاں شہر کی فصیل سے لے کر ہر بڑی حویلی میں جا بجا مینار بنے ہوئے تھے۔ ان دنوں دنیا کی آبادی مختصر اور جغرافیے کا علم کم تر تھا، فن حرب کا درجہ بھی پست تھا، حملہ آور گنے چنے اور ان کے ہتھیار دیکھے بھالے تھے، لہذا دفاع کے لیے یہ کوتاہ قامت مینار ہی بہت کافی تھے۔ علم اور آبادی دونوں میں اضافہ ہوتا گیا، فن حرب کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا گیا، جنگوں کی تعداد اور شدت میں بھی اضافہ ہو گیا، جگہ جگہ مضبوط سے مضبوط اور بلند سے بلند تر مینار بننے لگے۔ آبنائے بوسفورس، جنوبی فرانس اور وسط چین کی مشہور فصیلیں اور مینار اسی دور کی یادگار ہے۔ دیواریں چین میں جو اب ہاتھی کے دانت کی طرح صرف دکھانے کے کام آتی ہے، جہاں بجا دفاعی مینار اور برج بنے ہوئے ہیں۔ چین گئے تو دیوار دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، دیوار بھی دیکھی اور اہل دیوار بھی۔ معلوم ہوا کہ جو کام پہلے دیواروں سے لیا جاتا تھا وہ اب دیوانوں سے لیتے۔ جہاں لوگ شانہ بشانہ صف بصف ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں تو وہی سد اسکندری ہے اور وہی سد یاجوج۔ ایک دن ہم دیوار کی طرف روانہ ہوئے، سڑک میدان سے گزر کر پہاڑی سلسلے میں داخل ہو چکی تھی۔ دور سے ایسا معلوم ہوا کہ جہاں پہاڑ اور افق ملتے ہیں وہاں کسی نے سیاہ پینسل سے ایک مدھم سی لکیر لگا دی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو دور تک سلسلہ کوہ سنجافی نظر آیا۔ نزدیک پہنچے تو یہ مدھم سی لکیر حیرت کا دائے ہنر بن گئی، اور جسے ہم نے سنجاف سمجھا تھا وہ ایک سنگلاخ حقیقت نکلی۔ دیوار عمود وار ایک پہاڑی پر چڑھتی تھی اور چوٹی پر ایک دفاعی مینار بنا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے 50 یوان کا نوٹ نکالا اور ساتھیوں سے کہا یہ انعام مینار پر سب سے پہلے پہنچنے والے کو ملے گا۔ سبھی بھاگ پڑے اور میں نے جانا کہ یہ نوجوان بھی پسماندہ ملکوں کی طرح زر مبادلہ کی دوڑ میں شریک ہو گئے۔
ذرا سی دیر میں بھاگنے والوں کا دم پھول گیا اور وہ ایک ایک کر کے فرش پر بیٹھ گئے. مینار اب بھی اتنا ہی دور نظر آ رہا تھا، اور اگر اس میں یہ خوبی نہ ہوتی تو اب تک دیواریں چین میں کئی بار نقب لگ چکی ہوتی. یہ کام جو بڑے بڑے ملک نہ کر سکے، اردو شاعری نے کر دکھایا. شعر ہے: میرے شیون سے فقط قصر فریدوں نہ گرا، سد اسکندر اورنگ نشین بیٹھ گئی. اب صرف حضرت ناظم کو، جن کا یہ شعر ہے، کیوں قصوروار ٹھہرائیے؟ قصور ہے تو خود ہمارے مزاج کا. دیواریں چین تو نہیں، البتہ دیواریں چمن تو حضرت غالب نے بھی ڈھا دی تھی. کہتے ہیں پرشکالے گریہ عاشق ہے، دیکھا چاہیے. کھل گئی مانند گل 100 جا سے دیواریں چمن. دفاعی مینار پر چڑھنے کی جو حسرت دل میں رہ گئی تھی، اسے میں نے مغربی پاکستان کے قبائلی علاقے میں جا کر پورا کیا. میں نے ایک سردار کے یہاں کھانا کھایا اور مہمان کا حق آسائش استعمال کرتے ہوئے مٹی کے اس مینار پر جا چڑھا جو حویلی کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا. باہر سے تو اس کی لپائی کی ہوئی تھی، مگر اندر سے مینار تاریک اور خستہ تھا. خاک ریز سے جو روشنی کی کرن آتی تھی، وہی ہمارا زینہ تھا. مینار کی شہنشین میں ایک ٹوٹی کرسی اور چند کارتوس پڑے ہوئے تھے. پاس ہی ایک ٹرانزسٹر بج رہا تھا. میں نے کبھی ٹاٹ میں مخمل کا پیوند تو نہیں دیکھا، مگر میسوپوٹیمیا کے دفاعی میناروں کی طرز کے ہزارہ سال پرانے مٹی کے میناروں میں 20ویں صدی کا گاتا بجاتا پیوند لگا ہوا ضرور دیکھا. سمندر کے کنارے جو مینار نشان راہ کے طور پر بنائے جاتے ہیں، ان کے بالائی حصے رات کو روشن رہتے ہیں، اس لیے انہیں روشن مینار کہتے ہیں. میں نے سن رکھا تھا کہ یہ مینار طوفانی علاقوں میں خطرناک چٹانوں پر بنائے جاتے ہیں، اور ان میں رات کو روشنی کرنے والے کی زندگی جفا کشی اور تنہائی سے عبارت ہے. اگر طوفان آ جائے تو دنوں تک اہل مینار کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. میں ایک ایسا ہی روشن مینار دیکھنے گیا. ہر چیز بدل چکی تھی. روشنی اب تیل سے نہیں بلکہ گیس اور بجلی سے کی جاتی. مینار والے کی نوکری تخفیف میں آ چکی ہے. اب ان میناروں کو کسی رکھوالے کی ضرورت نہیں رہی. صبح سارانے ساحل شام کو بٹن نیچے کر دیتے ہیں اور صبح کو اوپر. آہستہ آہستہ پرانے وعدہ کش اٹھتے جا رہے ہیں. ترقی نے انفرادی صفات کے اظہار کی کتنی ہی راہیں بند کر دی، اور شجاعت زندگی کے کتنے ہی شعبوں میں غیر ضروری بلکہ مضر قرار دے دی گئی. میں نے ایک اور روشن مینار بھی دیکھا ہے. پہلے تو یہ میرے ذہن میں نقشے پر لگے ہوئے ایک نقطے کی صورت میں محفوظ رہا، اور پھر ایک دن آنکھیں جھپکیں تو وہ نقطہ مینار بن چکا تھا. ایشیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو سائبیریا سے لنکا تک خشکی نظر آتی. لنکا کے جزیرے کی شکل نقشے میں دیکھی تو گمان گزرا جیسے قدرت کی آنکھوں سے خشکی کا آخری قطرہ ٹپک کر سمندر میں گر پڑا. اس جزیرے کی جنوبی حد ہمارے نقشے میں زمین کی آخری حد تھی. اسکول کے طالب علم نے سوچا کہ خشکی کی اس حد آخر پر کھڑا ہو کر اگر یہ کہیں کہ ایشیا میرے قدموں میں سائبیریا تک پھیلا ہوا ہے تو یہ بات جغرافیے کی روح سے درست اور تاریخ کی روح سے نادرست ہوگی. یہ خیال نہ جانے کب آیا اور کتنے سال لاشعور میں گم رہنے کے بعد ایک دن مسکراتا ہوا میرے سامنے آ گیا. میں ایک بحری جہاز کے عرشے پر کھڑا تھا. اعلان ہوا کہ اب ہم لنکا کے گرد گھومتے ہوئے جزیرے کی جنوبی حد کے پاس سے گزر رہے ہیں. میری آنکھوں میں چمک آ گئی. سامنے جزیرے کے آخری ساحل پر ایک روشن مینار دمک رہا تھا. میناروں کی ایک قسم اور بھی ہے. کسی زمانے میں اونچے برج اس لیے بنائے جاتے تھے کہ عالم میں بالا تک پہنچنے میں آسانی ہو. جب شیخ شہاب الدین نے محمد تغلق کو سلطان عادل کہنے سے انکار کر دیا تو انہیں ایک مینار پر لے گئے اور بغیر سیڑھیوں کے نیچے اتار دیا. انجام ظاہر ہے. میں نے محمد تغلق کا برج تو نہیں دیکھا، مگر لندن میں وہ عمارت دیکھی ہے جسے ٹاور آف لندن کہتے ہیں. کوہ نور ہیرا اسی عمارت میں محفوظ ہے. میں بڑے شوق سے اسے دیکھنے گیا.
ہر قدم پر شوق کو اکساتا رہا، مگر گائیڈ دیر تک اسی قسم کی اطلاعات فراہم کرتا رہا کہ اس مقام پر ملکہ الزبتھ قید تھی اور اس مقام پر فادر فشر بند تھا۔ جب ہم کوہ نور تک پہنچے تو شوق کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ہیرا دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ نادر شاہ نے خواہ مخواہ اس پتھر کے لیے قتل عام کیا اور یوں ہی اپنی نئی ٹوپی اس کی خاطر ایک بوسیدہ پگڑی سے بدل لی۔ مجھے تو یہ ہیرا ایک آنکھ نہ بھایا، مگر جب رنجیت سنگھ نے اسے دیکھا تو بقول مورخ سرکاری دولت مدار از مشاهده الماس بسیار از بسیار منفرع و منشرح شده۔ میں جواہرات کے کمرے سے دل گرفتہ باہر آیا۔ گائیڈ بولا، یہاں ملکہ این، ملکہ کیتھرین، سر تھامس مور اور لیڈی جین گرے کے سر جلات نے قلم کیے تھے۔ اس حصے کو بلڈی ٹاور کہتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا ترجمہ کیا، خونی برج۔ میں نے گائیڈ سے پوچھا، آپ کے یہاں کوئی ایسا مینار بھی ہے جس کے ساتھ گناہ اور جرم کی کوئی روایت وابستہ نہ ہو؟ وہ فخر سے بولا، کیوں نہیں، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کا گھنٹہ گھر دیکھیے جسے بگ بین کہتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی 9 آبادیاں آپ کے اس جواب کو درست تسلیم کر لیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، بگ بین کا گھڑیال بجنا شروع ہوا، بے حد سریلا اور رسیلا۔ موسیقی کی لہر آئی اور بہا کر لے گئی۔ مجھے بگ بین اچھی لگنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے میں نے اپنا شکوہ اور اپنا سوال دونوں کو فراموش کر دیا اور یوں اس فراموشی کا شکار ہو گیا جو غیر ممالک میں ہمارا عام شیوا بنتا جا رہا۔ یورپ میں میناروں کی تلاش میں نکلا تو بیشتر گرجا گھر میں ملے یا گھنٹہ گھر میں۔ کچھ مینار پرانے قلعوں کے دیکھے اور کچھ پرانے محلات میں نظر آئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو دریا پر بنے ہوئے پرانے زمانے کے پلوں کا حصہ تھے۔ فرانس میں روین کیتھیڈرل اور انگلستان میں ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل کے میناروں کی تزئین پسند آئی۔ سوچا اب ایک مشہور سرنگوں اور خمیدہ مینار پیسا میں باقی رہ گیا ہے، اسے بھی دیکھا ہوں۔ تفصیلات منگائی تو معلوم ہوا کہ خمیدہ میناروں کا ایک جوڑا بلونیا میں ہے۔ ایسینیلی ٹاور 1109 عیسوی میں بنا اور 320 فٹ اونچا۔ اس کے ساتھ 10 سال بعد بنا ہوا اور اس سے نصف قامت کا دوسرا خمیدہ مینار گیری سینڈا ٹاور کھڑا ہے۔ میں پیسا اور بلونیا دونوں کے درمیان فیصلہ نہ کر سکا اور ان تینوں خمیدہ میناروں سے محروم رہا۔ پیرس میں دیکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں رکھا ہے، مگر کچھ ایسے کم ہمت بھی ہیں جو لوور گیلری اور ایفل ٹاور پر قناعت کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ ایفل ٹاور کی ایک نقل جاپان میں چند سال ہوئے تعمیر کی گئی اور بعض جگہ لوگ اس نقل کی نقل بھی کر رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ میناروں کی منزل بالا گر جاتی ہے یا خطرے کے پیش نظر گرا دی جاتی ہے، اور یوں بہت سے مینار عمر گزرنے کے ساتھ قد کاٹ میں چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ایفل ٹاور 1889 میں بنا، مگر اس کا قد 80 سال کی اس مدت میں گھٹنے کے بجائے 55 فٹ اور بڑھ گیا۔ یہ اضافہ ٹیلی ویژن کے مستول کی وجہ سے ہوا۔ دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کی ایجاد نے کئی عمارتوں، شہروں اور انسانوں کو ان کے اصلی قد سے اونچا کر دکھایا۔ لندن ہی کو لے لیجیے، اس کوتاہ قامت شہر نے بھی اپنے ڈاک خانے اور ٹیلی ویژن کے لیے ایک مینار بنا لیا۔ رہا قامت یار کا مسئلہ تو بسا اوقات پروگرام دیکھتے ہوئے یہ مصرع گنگنانے کو جی چاہتا ہے، من انداز قدت را می شناسم۔ مینار حال ہی میں ایک نئے استعمال میں آ گیا۔ سیاٹل کی عالمی نمائش کے سلسلے میں پہلی بار سننے میں آیا کہ ایک مینار محض اس لیے بنایا جائے گا کہ مینار کی گنبد میں ریستوران کھولا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتنی ہی طعام گاہیں ہوا میں بلند ہو گئیں۔ اب آپ نہ صرف چائے کی پیالی پینے کے لیے قطب مینار سے دگنی بلندی تک جا سکتے ہیں، بلکہ جب تک آپ وہاں چائے نوش جاں فرمائیں گے وہ ریستوران گھومتا رہے گا۔ آپ نے وہ کرتب تو ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک بازیگر تھالی کو چھڑی کی نوک پر رکھ کر گھماتا ہے۔ اب اسی تھالی میں آپ کو چائے کی پیالی دے کر بٹھا دیا جائے تو یہ نیا اور گھومنے والا مینار ریستوران بن جائے گا۔ میں ایسی گھومنے والی طعام گاہوں کو گردش زمانہ کی علامت سمجھتا ہوں۔ دنیا اپنے محور پر گھوم رہی ہے،
سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، ہر ذرے میں اس کی دنیا علیحدہ گردش کر رہی ہے۔ انسان اپنی احتیاج کے محور پر بھی گھومتا ہے اور چڑھتے ہوئے سورج کا طواف بھی کرتا ہے۔ کسی شاعر نے گردش مدام سے گھبرانے کا گلہ کیا تھا، مگر انسان ابھی تو اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اب اس کی تمام گاہیں بھی گردش میں آ گئیں، وہ رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ مجلس تعمیر کے ایک رکن قدیم تعمیرات کے ماہر ہیں۔ ایک دن ان سے گفتگو ہوئی تو کئی عقدے کھلے اور کتنی ہی گرہیں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ دنیا اسلام کا سب سے پرانا مینار جو آج بھی موجود ہے مسجد بنو امیہ کا مینار ہے۔ ایک دن دمشق کے ایک بازار میں پھر رہا تھا جس پر خمدار ٹین کی چادروں کی چھت ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم۔ ایک جگہ سے دو چار چادریں غائب تھیں اور اس حصے سے سورج بھی جھانک رہا تھا اور ایک مینار کی رفت بھی۔ میں نے اس مینار کی ایک تصویر بنائی، اسے دیکھتا ہوں تو خود حیرت کی تصویر بن جاتا ہوں۔ مسجد بنو امیہ کا یہ شمالی مینار آج سے پورے 1302 سال قبل بنا تھا۔ یہ ہمارے میناروں کا امام ہے۔ اس کے پیچھے لا تعداد مینار دست بستہ کھڑے ہیں۔ ایک نیا مقتدی ابھی آخری صف میں آن کر شامل ہوا ہے، اسے مینار قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ انہی صفوں میں مغرب اسلام کے مربع اور کثیر الزاویہ مینار بھی کھڑے ہیں۔ انہی صفوں میں مغرب اسلام کے مربع اور کثیر الزاویہ مینار بھی کھڑے ہیں اور مشرق اسلام کے گول اور نوکدار مینار بھی موجود ہیں۔ چند میناروں پر تزئین برجستہ ہے اور چند تزئین پیوستہ کے نمونے، کہیں پر چین کاری ہے تو کہیں منبت کاری، کہیں پتھر نیم مصفہ ہے اور کہیں اینٹیں ہزار باف۔ کچھ مینار بنیاد سے رفت تک یکساں ہیں اور کچھ منزل بمنزل مختلف ہیں۔ ان میں قیروان کی مسجد کا بھاری بھرکم مینار بھی شامل ہے جو دمشق کے مینار کے بعد شاید قدیم ترین مینار ہے۔ مینار قیروان کی ایک نقل قاہرہ میں 300 سال بعد تعمیر کی گئی مگر آج اصل کی حالت نقل سے بہتر ہے۔ ان صفوں میں کچھ جگہیں خالی بھی ہیں، یہاں پہلے مینار تھے، اب محض ان کا نام باقی رہ گیا۔ قرطبہ میں عبد الرحمن اول کا مینار ہوا کرتا تھا، آج اس کا نشان بھی نہیں ملتا۔ عبد الرحمن نے سرزمین اندلس میں کھجور کا جو پہلا پودا لگایا تھا اس کا نشان بھی اگر کہیں ملتا ہے تو صرف بال جبریل میں۔ علامہ اقبال نے اس کھجور کے درخت کی غربت کی نسبت جو کچھ کہا وہ اندلس کے پہلے مینار کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ اقبال کے اس شعر کی تشریح کے لیے سیاحت شرط ہے، سو وہ اگر منظور ہو تو وسط ایشیا کے دور افتادہ علاقوں میں بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ کاروان اسلام وہاں بھی خیمہ زن ہوا تھا اور اس خیمے کی تنابیں جرقرغان، بخارا، وابکند، سمرقند اور خیوا کے ان میناروں سے باندھی گئی تھیں جو آج بھی وہاں موجود ہیں اور جن کی خوشنمائی اور خاموشی وہی بات کہہ رہی ہے جو شاعر سے نقش پا کی شوخی نے کہی تھی، یعنی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ جرقرغان میں ایک مینار 850 سال پرانا ہے۔ اس مینار کی ساخت اور صورت ایسی ہے جیسے بنیاد سے کئی مینار اٹھے ہوں اور بلندی پر انہیں قرآنی آیات کی خشتی پٹی سے باندھ کر یکجان کر دیا۔ ان میناروں کی تعداد 16 ہے جن سے مل کر یہ ایک مینار بنتا ہے۔ معمار سے چوک ہو گئی، انہیں 16 نہیں 72 ہونا چاہیے تھا۔ بابکن کا مینار بہت سبک ہے، اسے دیکھ کر سراہی دار گردن یاد آ جاتی۔ سمرقند میں بی بی خانم کا مینار 550 سال پرانا ہے۔ اس خشتی مینار میں رنگین لوہے بھی ہیں اور اقلیدسی شکلیں بھی۔ خیوا تو گویا میناروں کا شہر ہے۔ مسجد جامع کا مینار، مدرسہ قلی خان کا مینار، مدرسہ امین خان کا مینار اور خواجہ اسلام کا مینار سبھی خیوا ہی میں تو واقع ہیں۔
خواجہ اسلام کا مینار سب سے کم عمر ہے، مگر خاتم کاری میں اس پائے کا مینار شاید ہی کہیں نظر آئے۔ بخارا کا مینار کلاں 1127 عیسوی میں بنا تھا۔ اس مینار میں اینٹوں کی چنائی سے آرائش اور ان کی سطح کے فرق سے زیبائش کا سامان پیدا کیا گیا۔ فوقانی منزل پر غالب کاری کا ایک خوبصورت نمونہ موجود ہے، اور اس سے ذرا بلندی پر کائی جمی ہے اور گھاس اگی ہوئی۔ کائی اور گھاس تو پستی کی علامتیں ہیں۔ انہیں سر مینار دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر بلندی پستی کی زد میں ہے۔ اندلس میں مینار مٹ گئے، وسط ایشیا میں ان پر کائی جم چکی ہے۔ کچھ مینار ایسے بھی ہیں جو مٹے تو نہیں مگر گم ہو گئے۔ ان میناروں میں غزہ کی جامع مسجد کا مینار، الخلیل کا مینار اور قطب مینار شامل۔ میں ان گمشدہ میناروں کی بدحالی سے دل گرفتہ ہوا اور دوسرے ملکوں میں میناروں کی تلاش ترک کر کے وطن واپس آ گیا۔ یہاں میری جستجو کا استقبال کرنے والوں میں منوڑا کا روشن مینار، سکھر کے معصوم شاہ کا مینار، لائل پور کا چوک مینار اور شیخو پورہ کا ہرن مینار شامل تھے۔ ان میناروں کے قداور ہجوم میں مجھے ایک چھوٹا سا مینار بھی ملا جسے گڑھی شاہو کا کوس مینار کہتے ہیں۔ تو اس کے جہانگیری میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ لاہور سے آگرے تک ہر کوس کے فاصلے پر ایک مینار بنایا جائے اور ہر 3 کوس کے فاصلے پر ایک کنواں کھودا جائے۔ اس حکم کے بہت دنوں بعد فیض کے اسباب گنائے گئے تھے۔ کیا جب شاعر نے پل، چاہ اور مسجد و تالاب کی فہرست تو اس کے جہانگیری سے نقل کی ہو۔ مغلوں کا ذکر ہو تو بات بابر سے شروع کرتے اور عالمگیر پر ختم کرتے ہیں۔ بابر نے جتنے مینار بنائے ان میں ریختہ بالکل استعمال نہیں ہوا، کیونکہ وہ جنگ کے میدان میں تعمیر ہوئے تھے۔ تسک میں بابر نہایت ایمانداری اور اطمینان سے ان میناروں کا ذکر کرتا ہے جو اس نے جا بجا دشمنوں کے سروں کو کاٹ کر بنائے تھے۔ رانا سانگا سے لڑائی ہوئی تو شراب سے توبہ بھی کی اور فتح یابی پر قلعہ مینار بنایا اور فتح یابی پر قلعہ مینار بنایا۔ ایک اور لڑائی میں اچانک دشمن کے ہزاروں ننگے سپاہی تلواریں نیزے لہراتے مقابلے پر آ نکلے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے آئے تھے اور دنیا سے یہاں تک تعلقات منقطع کر لیے تھے کہ لباس سے بھی آ رہی تھے۔ کھمسان کا رن پڑا۔ بابر کی زرہ پوش سپاہ جیت گئی اور یوں سطر پوشی کا ایک اور جواز پیدا ہو گیا۔ فتح کی خوشی میں بابر نے قطع تاریخ کہا اور اس کے بعد کا حال تو اس میں یوں لکھا ہے: میں نے حسب دستور چندیری کے شمال مغربی پہاڑ پر دشمنوں کے سروں کا ایک مینار بطور یادگار فتح چنوایا۔ بابر کے عہد سے اورنگزیب کے دور تک مغل فن تعمیر میں بہت ترقی ہو گئی۔ قلعہ مینار کے بجائے دولت آباد میں فتح مینار بنایا گیا۔ 4 نہایت خوبصورت مینار لاہور کی جامع مسجد میں بھی بنائے گئے۔ یہ سنگ سرخ کے 6 منزلہ 8 پہلو مینار جن کے اوپر سفید گنبدی بنی ہوئی ہے، سادگی اور سنائی کے لاجواب نمونے۔ پختہ بنیاد مگر آلائش دنیا سے بلند۔ یہ توحید، حقانیت اور رفت کی علامت ہے۔ اس بر عظیم میں عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو پہلا اہم مینار مکمل ہوا ہے وہ مینار قرارداد پاکستان ہے۔ یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں، مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہیں 3 صدیوں پر محیط ہے۔ میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان 3 گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا۔ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی۔ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں، جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حکایت کو مل جائے، ملک کے بجائے مفاد اور ملت کے بجائے مصلحت عزیز ہو،
اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی.